باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہزار بار بشوئے مدہن دمشق گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیز وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کا کوئی سوال تھا نیکی کے بارے میں۔ نیکی کیا چیز ہے؟ ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں اور میں نیکی کرنے کا کہا بھی جاتا ہے، لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے نیکی کا، نیکی ہوتی کیا ہے، اگر وہ کلیئر نہ ہوا تو ہم نیکی نہ کر سکیں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا بنانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا پکا رہے ہیں اور کیا پکانا ہے، تو آپ پکائیں گے کیا؟ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا، جس سے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بابا فرید جو تھے وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، تو ایک ہندو عورت، تو اس کا جو بچہ تھا باپ فوت ہو گیا ہوا تھا، اس کے بچے کا جنم دن تھا، پیدائش تھی، سالگرہ تھی۔ تو وہ سوچا کہ میں بچے کی سالگرہ ہے تو میں کسی اللہ کے بندے سے، کسی نیک بندے سے، کسی مہاپرش سے اس کو دعا لے دوں، جو اس کے حق میں دعا ہو جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو پتہ لگا کہ یہاں پہ کوئی ایسے مہاپرش، کوئی ایسے نیک بندے، انہوں نے کہا جی ہاں بابا فرید ہیں۔ تو کیا پسند کرتے ہیں جی؟ وہ جلیبیاں پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے پاس جو آنا ٹکا تھا اس نے وہ تھوڑی جلیبیاں لیں، بچے کی انگلی پکڑی اور بابا جی فرید صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ اپنے کچھ مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ ہندنی آئی، انہوں نے اسلام کیا، نمستے کیا۔ تو بابا جی نے پوچھا کدھر آئے بچے؟ انہوں نے کہا جی میرے بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، تو آج اس کا جنم دن ہے تو میں کہتی ہوں کوئی اس کے لیے کوئی دعا کر دے، تو یہ میں لائی ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اس نے وہ نہ آپ کو جلیبیاں دیں کہ آپ کھا لیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں روزے سے ہوں تو میں جلیبیاں نہیں کھا سکتا۔ جب انہوں نے کہا تو وہ جو تھی عورت دکھی ہو گئی کہ میں نے جو تحفہ دیا تھا میرا قبول نہیں ہوا، تو وہ رو پڑی۔ جب ماں روئی تو ظاہر بات ہے بچہ بھی رو پڑا۔ تو بابا جی فرید جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ لاؤ کتنا جلیبیاں؟ تو مریدین نے کہا بابا جی وہ آپ کا تو روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو میں دوبارہ رکھ لوں گا، کیونکہ نفلی روزہ ہے، آج اگر اس کو افطار کر دیتا ہوں تو کل دوبارہ رکھ لوں گا۔ لیکن ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے بندے کا دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کیسے کروں گا؟ تو بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ تو آپ نے اپنا روزہ افطار کر دیا اور وہ جلیبیاں کھا لی۔ اب مسئلہ بڑا سادہ سا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اگر نیکی کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے، نیکی اصل اللہ کیا چاہتا ہے، نیکی کیا ہے اللہ کے ہاں، تو ہم عبادات کو نیکی سمجھیں گے، اور عبادات کو نیکی سمجھنا ایک غلطی ہے۔ عبادات کو شیطان نے نیکی سمجھا، عبادت کی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس خیال میں گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو دھکے دیتے ہیں۔ تو آپ اگر ان آیات پہ غور کریں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کے لیے خرابی ہے نا، لیکن ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو زندگی میں تبدیلی ہے، جو مقصد ہے عبادات کا وہ نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس معاشرے میں یہ تصویر بڑی واضح نظر آ جائے گی۔ لوگ جبہ و دستار پہن رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، لنگر خانے اور مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن جو مقصد ہے اس سے گمراہ ہو چکے ہیں۔
آپ کے ساتھ قریب میں کیا ظلم ہو رہا ہے اس کا آپ کو نہیں پتہ، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی تعریف بتا دیتا ہوں وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف وہ نیکی ہے۔ اللہ کے لیے نہیں کرتے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اب اس میں مسئلہ سمجھنے والا بڑا، ہمیں ہمارے بڑوں نے جو بات بتائی ہے وہ سمجھنے والی، اور وہ فلسفہ سمجھاتا ہوں، اور بڑا سادہ سا فلسفہ۔ فلسفہ یہ ہے کہ آپ کرتے کسی بندے کے ساتھ ہیں، بندہ مجبور ہے، بندہ محتاج ہے، بندہ کمزور ہے، لیکن کرتے اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ تو کرنا آپ نے انسان کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ ہے، اور کرنا اللہ واسطے ہے۔ تو جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کمزور ہے، اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ طاقتور ہے۔ تو اگر آپ زندگی کا عمل، اگر آپ اللہ واسطے کو تعلق بنا لیتے ہیں، جو پہلے بھی آپ کو میں نے ویڈیوز میں بتائی یہ بات، تو مین جو مسئلہ ہے تصوف کا، اسلام کا، روحانیت کا، آپ کی زندگی میں جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی تعلق ہو جو اللہ واسطے ہو۔ لیکن آپ نے جو بھی اس تعلق کے ساتھ کرنا ہے تو وہ تعلق محتاج ہے۔ یہ اس میں بڑے بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایسے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں یا پیروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کیسے ثابت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ محتاج ہے، ہم جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ محتاج ہے، وہ کمزور ہے، پر جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کمزور نہیں۔ بس یہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ بات جس دن آپ کو سمجھ آ گئی اور جس دن آپ نے اس کو اپنا لیا کہ میں جس کے ساتھ کر رہا ہوں وہ کمزور ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل وہ نیکی ہے، لیکن وہ نیکی کی کسی مخلوق کے ساتھ ہی جائے گی۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک طوائف تھی تو اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، تو پانی پلانے والی طوائف تھی، پانی پینے والا کتا تھا، اور جو پلایا گیا وہ پانی تھا، لیکن کیوں پلایا گیا وہ اللہ کے لیے تھا۔ تو جب اس پانی کو اللہ کے لیے پلایا گیا تو حدیث کی کتابوں میں جا کے دیکھ لیں، مجھ پہ اعتراض نہ کریں، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کے لیے کیا اس لیے وہ نیکی ہو گئی، اس نیکی نے اس کو بچا لیا، وہ دوزخ سے بچ گئی۔ تو یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، اور یہ ایسی غلطی ہے جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں۔ ہم جب کرتے ہیں تو بندے کو دیکھتے ہیں، کرنا بندے کے ساتھ ہے اور کرنا اللہ واسطے، اللہ کو دیکھ کے کرنا ہے۔ یہ سادہ سا فارمولہ ہے، اس کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، خیر آئے گی اور برکت آئے گی۔ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کمزور ہے، پر جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بالکل کمزور نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، اس کو پتہ ہے آپ کی کیا خامی ہے، اس کو پتہ ہے آپ کے دکھ کیسے دور کرنے ہیں۔ آپ اس کے لیے کر کے دیکھیں، اپنی زندگی میں سے حصہ نکالیں، اپنے وقت میں سے ٹائم نکالیں، اپنے مال میں سے مال نکالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں پائیں۔ اسی طرح کا کوئی سوال ہو 03344037724 واٹس ایپ نمبر ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، پوچھیں۔ اگر آپ میری اس میں ہیلپ کرنا چاہیں میرے مشن میں تو جائز کیش نمبر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجر دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اور طب کے معاملے میں بادشاہی طب ایک چینل ہے، اس پہ رابطہ کریں، اس پہ آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، اور روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔